عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ثواب کے حقدار بنیں۔ امیر اہل سنت کے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے کے عنوان نمبر 41+1 42واں عنوان ہے یہ، صفحہ نمبر 12۔ اس میں تصرف، تبدیلی اور اضافے کے ساتھ میں الفاظ ادا کر رہا ہوں، آپ نیتیں فرما لیجئے۔ رضا الہی عز و جل پانے کے لیے شریک رہیں گے، تعظیم علم دین کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء اہل سنت سے سمجھ لوں گا، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا، خود بھی مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کروں گا، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاؤں گا، جو سیکھا دوسروں کے آگے بیان کر کر ثواب پھیلانے کے، نیکی کی دعوت دینے کے ثواب کا حقدار ہوں گا۔ نماز کا عملی طریقہ خود بھی سیکھوں گا، اپنے محارم، گھر بار، اپنی اولاد کو بھی سکھاؤں گا۔ صلو علی الحبیب۔ کل ہم نے جو سٹیپ لکھائے تھے آپ سمجھیں آج ہم اس سے رجوع کر لیتے، کچھ اور ذہن بنا ہے، اس کو کچھ اور انداز سے لکھنے میں زیادہ فائدہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور کل ایک مشورہ دیا تھا آپ کو کہ آپ جیب میں پیڈ رکھیں، سمجھ میں آیا یہ مشورہ کی جگہ بھی کچھ اور ہونا چاہیے۔ ترکیب یوں سمجھ میں آتی، چھوٹی ڈائری جو پاکٹ سائز ہوتی ہے، اس طرح کی چھوٹی ڈائری ہونی چاہیے۔ پیڈ جو ہوتے ہیں اس کے پرچے نکل جاتے ہیں، استنجا خانے جانے والے باہر پیڈ رکھ کر چلے جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، ڈائری محفوظ رہتی ہے۔ تو چھوٹی ڈائری جو پاکٹ سائز پہ ہو وہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں۔ اور آئیے اب ہم پہلے کچھ لکھ لیں اور اس کے بعد عملی طریقے کی طرف آئیں۔ آپ نماز شروع کرنے کے لیے آئے، نماز کی کتنی شرائط ہیں کوئی بتائے گا؟ مائک آپ کے پاس ہینڈ مائک ہے؟ آپ بیان کریں، یہ جو ٹوپی والے اسلام بھائی ہیں، اب بیان کر کر امامے کا اعلان کر دیں تو ان کی مرضی ہے، ان کی اختیار میں۔ نماز کی شرائط، نماز کی 6 شرائط ہیں۔
کون کون سی فی الوقت یاد نہیں ہوگا. اچھا بہرحال رہنے دیں, پھر وہ اس میں ایسی غلطیاں نہ ہوں کہ جو ہم سے نہیں ہونی چاہیے. میں خود عرض کر دیتا ہوں. 6 شرائطیں, جواب درست ہے, تشریف رکھیے. پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. دوسری, تیسری, آپ نے دوسری بولا, چینل والوں نے نہیں سنا ہوگا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. دوسری آپ نے کیا بولا؟ ستر عورت بول رہے ہیں آپ لوگ. لفظ ہے ستر. کیا لفظ ہے؟ ہاں, ستر نہیں ہے, ستر ہے. پہلی آپ نے کیا بولی؟ دوسری, تیسری استقبال قبلہ. چوتھی وقت. پانچویں نیت. چھٹی تکبیر تحریمہ. سب سے پہلا مدنی پھول نماز کا یہ لکھیں, تکبیر تحریمہ کے وقت 4 شرائط کا پایا جانا. آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو سب سے پہلے 4 شرائط آپ کی پوری ہوں گی. ٹوٹل شرائط کتنی ہے؟ تکبیر تحریمہ خود شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں تو ایک شرط تو پوری کر رہے ہیں آپ. اب اس کے علاوہ کتنی شرطیں باقی رہ گئیں؟ 5 میں سے 4 شرائط اس وقت پوری ہونی چاہیے, یہ لازم ہے. اور وہ شرائط کون سی ہیں؟ وہ شرائط ہیں طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت. شروع کرتے وقت شرائط نماز کا پورا ہونا. صرف اتنا بھی لکھیں تب بھی کافی ہے, لیکن میں نے اس کی تفصیل بھی بیان کر رہا ہوں, ابھی مکمل نہیں ہوئی. 6 شرائط میں سے 4 تو یہی شرطیں ہیں, یعنی 6 شرائط میں سے تکبیر تحریمہ خود بھی شرط ہے. تو تکبیر تحریمہ کے وقت تکبیر تحریمہ پائی گئی, اور اس کے علاوہ 4 مزید شرائط پائی جائیں گی. 5 جو آخری چھٹی شرط ہے نیت, اس کی تفصیل ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول 1250 صفحات کی کتاب, اس کے صفحہ نمبر 492 پر مسئلہ نمبر 79 اور 80, 79 نہیں 88, 78, نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھتا ہے تو فوراً بلا تعمل بتا دے. نہیں, یہ بھی نہیں. 80 اور 81 احوط یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو. 81 تکبیر سے پہلے نیت کی, اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی مثلا کھانا پینا, کلام وغیرہ, وہ امور جو نماز سے غیر متعلق ہو, فاصل نہ ہو, نماز ہو جائے گی اگرچہ تحریمہ کے وقت نیت حاضر نہ ہو. آپ گھر پہ کبھی سوتے ہیں یا زندگی بھر قافلے میں رہتے ہیں؟ سوتے ہیں تو الارم لگاتے ہیں نہیں لگاتے؟ لگانا چاہیے, پوچھنا نہیں چاہیے ایسی باتیں. آپ الارم بھی لگاتے ہیں, سوتے بھی ہیں. الارم کیوں لگاتے ہیں؟ اٹھنے کے لیے. آپ اٹھے, آپ کا مثال کے طور پر جماعت کا وقت ہے 5:30 بجے, آپ اٹھ گئے 5 بجے. 5 بجے اٹھے, آپ استنجا سے بھی فارغ ہوئے. اب جب آپ استنجا سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے وضو بھی کیا. وضو کرنے کے بعد آپ نے فجر کی سنتیں ادا کی اور آپ چل پڑے, یا مسجد میں آنے کے لیے آپ چلے کہ اب میں سنتیں ادا کروں گا فجر کی. فجر کی سنتیں ادا کر کر آپ بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں. تو یہ جتنا اٹھنا, چلنا, آنا, سارا کام کرنا, کیا یہ مسجد کی جماعت حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوششیں نہیں کی؟ تو آپ کی نیت پائی گئی. آپ اسی نیت سے گھر سے نکلے کہ میں نماز پڑھوں,
تو اس طرح جب آپ سنتیں پڑھ کر انتظار میں بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ نماز ہی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس وقت آپ کی نیت تھی نماز کی، تو وہ نیت کافی ہے. جبکہ اس نیت اور جماعت کے درمیان آپ نے موبائل فون نکالا، بات چیت شروع کر دی، مدنی مشورہ شروع کر دیا، آپ نے مدنی انعامات کا رسالہ نکالا، فکر مدینہ شروع کر دی، آپ نے کچھ کھانا پینا شروع کر دیا، ایسے کوئی کام اگر آپ نے شروع کر دیے جو نماز میں نہیں ہے. کیا آپ مدنی مشورہ نماز میں کرتے ہیں؟ کیا فکر مدینہ نماز میں کریں گے؟ تو ایسی چیزیں جو ہماری نماز سے ہٹ کر ہیں، کھانا پینا فکر مدینہ وغیرہ، اگر ایسی چیز پائی جائے تو اب دوبارہ نیت کی حاجت ہے، ورنہ وہی نیت کافی ہے. نیت کی شرط میں تفصیل ہے، باقی ساری شرائط نماز کی تکبیر تحریمہ کے وقت پائی جائیں. خود تکبیر تحریمہ شرط ہے، وہ بھی پائی گئی، اور اس کے علاوہ نیت کے اندر جو تفصیل تھی تو وہ عرض کر دی. تو پہلا مدنی پھول کیا ہوا؟ نماز شروع کرتے وقت ساری شرائط کا پایا جانا. تفصیل میں نے بتا دی ساری شرائط سے کیا مراد ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت نیت پر توجہ نہ ہو اور حال نیت میں بیٹھا ہے، یعنی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو اب یہ نیت ہی کے حال میں بیٹھا ہے. ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ کے وقت نیت کی طرف توجہ نہ ہو تب بھی نیت کی شرط پوری پائی گئی اور نماز ہو جائے گی. تو یہ پہلا مدنی پھول آپ کا یہ ہوا. آئے دوسرا مدنی پھول بھی لکھ لیں. دوسرا مدنی پھول باطنی آداب اور زینت نماز کا لحاظ، زینت و آداب نماز کا لحاظ رکھنا. اس طرح کا مدنی پھول لکھ لیجئے تاکہ یہ بھی ہمیں یاد رہے کہ اس طرح کا ہمیں کوئی مدنی پھول دیا گیا تھا. یعنی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جیسے آپ کو پچھلے ہمارے کچھ سلسلوں میں یہ بات بیان کی گئی کہ نماز سے پہلے بندہ گناہوں سے توبہ بھی کرے تاکہ ظاہر پاکیزہ لے کر رب العزت عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اپنا باطن بھی صاف رکھے. اور یہ اس کی تفصیل اگر جاننا چاہتے ہیں تو امیر علیہ سنت کے رسالے وضو کا طریقہ میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مدنی پھول آپ پڑھ سکتے ہیں. تو پہلا مدنی پھول کیا بنا آپ کا؟ نماز کی شرائط پائی جائیں. دوسرا آداب نماز، زینت نماز کے حوالے سے آداب نماز، زینت نماز، باطنی آداب کا خیال رکھنا. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ آداب نماز کا خیال رکھنا، اس طرح کا جملہ بھی کہا جا سکتا ہے. آسانی کے لیے صرف یہ لکھ لیجئے آداب نماز کا خیال رکھنا. آسانی کے لیے صرف یہ لکھ لیجئے نماز کی شرائط پوری ہونا. پہلا مدنی پھول یہ، اور دوسرا یہ. تفصیل میں نے عرض کر دی، وہ تفصیل بھی یاد رکھیں. اب اس میں دوسرے میں آداب میں یہ آداب بھی آئے. پھر مسجد میں آنے سے پہلے زینت لینا، بدبودار کپڑے نہ ہونا، دیگر چیزوں کا ہونا، یہ ساری چیزیں بندے کو یاد رہے. اب نماز کے ہم نے کتنے مدنی پھول پڑھے تھے؟ 5. وہ 5 بھی 5 نہیں ہے، اس میں بھی 1 کا اضافہ کرنا پڑے گا. پہلا کیا مدنی پھول ہم نے کل پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا پہلا مدنی پھول؟ پاؤں میں 4 انگل کا فاصلہ. پاؤں میں 4 انگل کا فاصلہ جو ہے نا، نماز کے 14 مستحبات میں سے، نماز کے مستحبات میں سے ایک مستحب ہے. 4 انگل کا فاصلہ کیا ہے؟ مستحب ہے. یہ اچھی بات ہے، 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا. اس کے بعد اگلا مدنی پھول آپ لکھیے نمبر 4.
اب یہ تو نمبر 3 ہو گیا. نمبر 4 لکھیے زبان سے نیت کرنا. چوتھا مدنی پھول لکھ لیں. یہ چونکہ ہم نے کیا ذہن بنایا ہماری کیسی نماز ہوگی؟ آپ کیسی نماز سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ کیسی نماز سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ کیسی نماز سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ سنتوں بھری نماز. یعنی ہم مستحبات سنتیں وغیرہ کا بیان کریں گے. اور یہ جملہ جو اب میں کہنے جا رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کر لیں, ہمارے مفتش ایڈیٹر بھی توجہ کر لیں, بہت اہم ہے, اس کو ایڈٹ بالکل نہیں کیا جائے گا. ہم جو چیز طریقہ کار بیان کر رہے ہیں, طریقہ تو یعنی اس کا یہ معنی نہیں کہ نماز جائز ہو جائے یا نماز بلا کراہت جائز ہو جائے, بلکہ سنتوں اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز درست ہو. ہم بعض چیزوں کو کہیں گے بھائی یہ چیز غلط ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی ہر جگہ پر. اس کا یہ مطلب ہر جگہ پر نہیں ہوگا کہ یہ غلطی نماز درست نہیں ہوئی یا یہ ایسی غلطی ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہو گئی, بلکہ اگر کوئی مستحب اور سنت جس کا بیان ہو اگر وہ بیان کیا جاتا ہے اور اس میں بھی غلطی ہے تو ہم اس کو غلط کہہ رہے, کیونکہ ہمارا یہاں مدعا صرف نماز جائز ہو جائے یہ نہیں ہے, یا نماز بلا کراہت جائز ہو جائے یہ نہ ہو, بلکہ ہم نے سنتوں بھری نماز سیکھنی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی سنت یا مستحب جس کا بیان ہو وہ چھوٹ رہا ہو تو ہم اس کو غلط کا لفظ بولیں گے, اور وہ غلط کا لفظ اس لیے نہیں ہوگا کہ نماز نہیں ہوئی, بلکہ یہ نماز موافق سنت نہیں یا مستحبات اس میں چھوٹ رہے ہیں یا سنتیں چھوٹ رہی ہیں. اس وجہ سے موافق سنت کا لفظ میں واپس لیتا ہوں, اس لیے کہ یہ نماز میں سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں یا مستحبات چھوٹ رہے ہیں, اس لیے غلط کہا جا رہا ہے. تو پورے سلسلہ نماز میں کہیں بھی یہ لفظ غلط استعمال ہو سکتا ہے, اس پر حاضرین و ناظرین توجہ رکھیں. چوتھا مدنی پھول کیا لکھا آپ نے؟ زبان سے نیت کرنا. اس کا فائدہ ہوگا, زبان سے اگر آپ نیت کریں گے تو کئی شرعی مسائل ایسے ہوں گے جس میں اس کو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کے دل میں جو نیت حاضر ہوگی زبان سے کچھ اور بھی نکل گیا تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یعنی آپ کی دل کی نیت ویلڈ ہوگی, زبان سے بولنے کی عادت ہوگی, غلط بول بھی دیا تو آپ وسوسوں سے بچ جائیں گے. بہت سارے وسوسوں سے بندہ بچ جاتا ہے. نیت زبان سے کہہ لینے کے فوائد ہوتے ہیں, جیسے ثواب بڑھانے کے نسخے کے اندر آپ نے 72 امیر اہل سنت نے 72 مدنی نیتوں کے مدنی گلدستے جمع کیے ہیں. ان نیتوں کو زبان سے دہرانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کی توجہ بڑھ جاتی ہے. اگرچہ زبان سے دہرانا کچھ شرط نہیں ہوتا, اور نماز کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے, خوش عین چیز ہے کہ بندہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھے. میں نے جو بولا اگر میں پوچھوں آپ سے کون سنائے گا, اور میں یہ بولوں کہ کون کیمرہ اٹھانے کے سٹائل کو دیکھ رہا تھا اور کون باتیں سن رہا تھا, تو اس کو دیکھیں. یہ اپنا کام کریں گے, آپ اپنا کام کیجئے. صلو علی الحبیب. چوتھا مدنی پھول کیا لکھا آپ نے؟ پانچواں مدنی پھول لکھیے. جو آپ کا دوسرا مدنی پھول تھا کل کا, وہ کیا تھا؟ وہ پانچواں ہے ہمارا. کیا تھا وہ؟ جی زور سے بولیے. کانوں تک ہاتھ اٹھانا ٹھیک ہے, اور سجدے کی طرف نگاہ رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی ہم نے کل یہی بولا تھا جو ہمارے بزرگوار فرما رہے ہیں کہ کانوں تک ہاتھ رکھنا, ورنہ نگاہ پہلے ہوتی ہے بعد میں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. تو ترتیب بار نگاہ کا مدنی پھول آپ اب رکھ لیجئے کہ نگاہ آپ کی کہاں پر ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر. یہ کون سا مدنی پھول لکھا آپ نے؟ پانچواں. چھٹا مدنی پھول کہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے آپ؟ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا. کانوں کی لو تک یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے,
صلو علی الحبیب. سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیے، تکبیر تحریمہ ہی کے لیے ہاتھ اٹھانا یہی سنت ہے. اور جیسے آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے نا، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا، تو تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہاتھ اٹھایا جائے گا، یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور ایک مدنی پھول بڑا پیارا بیان کروں، توجہ آپ کی چاہیے ہوگی، بہت زبردست مدنی پھول ہے. سنت پر عمل کرنا کار ثواب ہے. علم کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. فرض علوم حاصل کرنا فرض ہے، واجب حاصل کرنا واجب ہے، اور سنتوں کا علم حاصل کرنا بدرجہ سنت ہے. تو سنتوں کا علم حاصل کرنا بھی بہت بڑا کار ثواب کام ہے. آپ کی توجہ ہونی چاہیے. آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس لیے کہ نماز کا طریقہ ہے، اور جب یہ علم ہوگا کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور توجہ اس پر ہوگی کہ میں سنت کو ادا کر رہا ہوں، تو سنت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا. تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے. آپ نے کون سا مدنی پھول لکھا ہے ابھی تک؟ 5واں مدنی پھول تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے. چھٹ 5واں نگاہ کا ہم نے رکھا تھا، ٹھیک ہے. چھٹا تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا. ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے؟ اس کے بعد اگلا مدنی پھول یہ کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ، انگلیاں آپ کی اپنے حال پر نارمل ہو. انگلیوں کا اپنے ہاتھ پر نارمل رکھنا یعنی نہ بالکل ملی ہوئی ہو، نہ اس میں تناؤ ہو، نہ اکڑ ہو نہ سکڑ ہو. تو اکڑ سکڑ سے فارغ ہو. تو اب ایسی صورت میں ہاتھ نارمل رکھنا یہ بھی سنت ہے. سن لو تو بھائی، نماز پڑھنی ہے نا بھائی. ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا، یعنی ہم نے جو ہتھیلیاں قبلہ رخ رکھی ہے، یہ ہمارا 8واں مدنی پھول ہوگا. ہتھیلیوں کا پیٹ قبلہ رو ہونا یہ سنت ہے. یہ 8واں مدنی پھول. نواں مدنی پھول تکبیر کے وقت سر نہ جھکنا، یہ بھی سنت ہے. اب تک یہ 5ویں سنت بیان کی گئی ہے، تکبیر کے وقت سر نہ جھکنا. آپ کا 8واں مدنی پھول ہے. ہم 3 مدنی پھول سنت و آداب، سنتوں سے پہلے لے چکے. پہلا مدنی پھول ہم نے یہ لے لیا کہ شرائط نماز کا پایا جانا. دوسرا آداب نماز کو ملحوظ خاطر رکھنا. نمبر تیسرا نیت زبان سے کہنا. چوتھا نظر سجدے کی جگہ پہ رکھنا. یہ 4 ہم ایکسٹرا لے چکے ہیں. اس کے بعد ہماری ترتیب چل رہی ہے. 5واں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، اور یہ ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانے ہیں. تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور کانوں کی لو تک اٹھانے ہیں. یہ ہمارا 5واں مدنی پھول ہے. چھٹا ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر نارمل رکھنا. 7واں ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رو ہونا. ہتھیلی قبلہ رو ہو گئی تو انگلی کا پیٹ بھی قبلہ رو ہو جائے گا. یہ پیٹ ہے، جو ہاتھ کے اندر کی یہ ساری چیزیں، یہ پیٹ ہے. جب ہتھیلی قبلہ رخ ہوگی تو انگلیوں کا پیٹ بھی قبلہ رخ ہو گیا. 9واں تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا. 10واں تکبیر شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لینا، یعنی تکبیر شروع کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھانے. تو یہ کتنے مدنی پھول ہو گئے؟ 10. کتنے مدنی پھول ہو گئے؟ 11ویں مدنی پھول پر ہم لے کر آئے آپ کو. ہاتھ باندھنے کا طریقہ انشاءاللہ العزیز ہم
ہم پہلے ان 10 کی مشق کر لیں، یا بلکہ یہ 10 مدنی پھول تو ہو چکے تھے، کل کی کارکردگی لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے قیام کی سنتوں کی طرف جائیں. کھڑے ہو جائیے سب اسلام بھائی. پہلا مدنی پھول کیا ہے؟ پہلا مدنی پھول کیا ہے؟ شرائط نماز پوری ہونی. آپ کی نماز پوری ہے، شرائط نماز پوری ہیں یا نہیں ہے؟ وضو ہے آپ کا؟ یعنی مسجد میں کوئی بھی بے غسلہ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال چونکہ ہمارا موضوع ہے تو ہم یہ عرض کر دیتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ میرا غسل تو نہیں کرنے والا، یعنی ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ مجھے غسل کرنا ہوگا. اگر غسل کرنا ہوگا تو غسل ہونا چاہیے، وضو بھی ہونا ہوگا آپ کا، طہارت لازمی ہے. آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے؟ آپ نے جو لباس پہنے ہوئے وہ پاک ہے؟ قدر مانع نجاست، یعنی ایسی نجاست کہ جو نماز کے لیے رکاوٹ بنے، ایسی نجاست لباس میں نہیں ہونی چاہیے. اور مواضع سجود، ایسی جن جگہوں پر سجدہ کیا جاتا ہے، آپ کا ہاتھ زمین پر رکھتا ہے، آپ کے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، گوڑے، جو آپ کے گوڑے زمین پہ رکھتے ہیں، اور سر آپ کا جو زمین پہ رکھتا ہے، ناک کی ہڈی، وہ ساری جگہ پاک ہونی چاہیے. اور اس کے اور بھی تفصیلی احکام ہیں. چونکہ ہم نے بیان کیا کہ ہم نماز کی شرائط، طہارت، نماز کے ان مسائل کو ذکر نہیں کر رہے، یہ صرف عملی طریقہ ہو رہا ہے، تو آپ کو ان مسائل کا معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے. پھر طہارت لازمی نہیں ہے کہ آپ وضو ہی سے حاصل کریں، طہارت بعض صورتوں میں تیمم کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے. بہرحال طہارت آپ کو حاصل ہو، یہاں تک کہ وہ کپڑا کم ہو تب بھی اس کے احکام ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے ستر عورت کے تعلق سے. اب پہلی چیز آپ کی شرائط پائی گئی. دوسری چیز، باپا نے عطر لگایا تھا، آپ بھی عطر لگا لیجئے. چاہے تو عادت بنے گی نا، کیونکہ عملی طریقہ ہو رہا ہے کہ نماز سے پہلے عطر لگانا، نماز سے پہلے چاہے تو استغفار کر لیں، اپنے گناہوں سے بندہ توبہ کر لے، اور نماز میں داخل ہونے سے پہلے اپنے معاملات، اپنے زینت، اپنے لباس کو بھی بندہ غور کرے. اب آپ چوتھے مدنی پھول کی طرف آئیے. چوتھا مدنی پھول آپ کا نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر کر لیجئے. آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہے، مگر ٹھہر جائیے. آپ صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی ایڑیاں، کندھے اور گردنیں ایک سیدھ میں کر لیجئے. کندھے سے کندھا اچھی طرح ملا لیجئے. کون سی صف ہے جو کہیں ہمارا پہلا نمبر آئے گا صف صحیح میں؟ یعنی کوئی بھی ایک صف ایسی نہیں ہے جو پوری طور پر بھرپور انداز سے دعویٰ کر سکے کہ ہماری صف درست ہے. ہاں، ہر صف میں ایک دو ہاتھ اٹھا رہے. اللہ. تو اب آپ کون سے مدنی پھول کی طرف آئے؟ تیسرا مدنی پھول آپ کا، آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو، یہ مستحب ہے. چوتھا مدنی پھول، نیت زبان سے کہیے. زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، دل میں جبکہ نیت حاضر ہو. تو زبان سے نیت، یہ کیا مطلب؟ زبان سے یہ بول دیجئے میں نماز نہیں پڑھ رہا. عادت بنانے کے لیے میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ اس طرح زبان سے بولنے کے عادی ہونے چاہیے. کتنے مدنی پھول ہو گئے آپ کے؟ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 4. پانچواں مدنی پھول کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، اور یہ سنت ہے. دونوں ہاتھ. اب یہ لکھنا آپ کو بند کرنا ہوگا. لکھنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پاکٹ سائز ڈائری ہو،
ڈائری ہی کا مشورہ دوں گا. چھوٹی چھوٹی ڈائری آتی ہے، شاید 5 روپے 10 روپے کی آتی ہوگی. یہ رکھیں اور اس کو جیب میں ڈال لیا کریں. یہ اسلامی بھائی دکھا رہے ہیں، بغیر کمپنی کی ہے. اس طرح کی کوئی ڈائری وغیرہ جیب میں رکھ لیں گے تو آسانی رہے گی. یہ ڈائری محفوظ رہے گی، پیڈ آپ کا محفوظ رہنا بہت مشکل ہے. 5واں مدنی پھول، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا. دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے. اور آپ کے ہاتھ کہاں تک اٹھیں گے؟ کانوں کی لو تک. یہ کون سا مدنی پھول ہے؟ 5واں مدنی پھول. 6واں مدنی پھول، انگلیاں آپ کی، یہ ہتھیلی کا نہیں ہے. 6واں مدنی پھول انگلیوں کا مدنی پھول ہے. 6واں مدنی پھول کیا ہے؟ انگلیاں کیسی ہوں گی؟ نہ اکڑی ہوں گی نہ سکڑی ہوں گی، نارمل ہوں گی. کیسی ہوں گی؟ اپنی حالت میں انگلیاں نارمل رکھیں. یہ کون سا مدنی پھول تھا؟ کون سا مدنی پھول تھا؟ 6واں مدنی پھول کیا ہے؟ یاد تو شاید نہیں ہے یار. اب یہ میرا خیال اب بڑی بڑی عمر والے شاید یاد نہیں کرتے ہوں گے. بچپن میں تو پہاڑے یاد کیے ہی ہوں گے، بھلے اب 50 سال کی عمر بھی ہو گئی ہو آپ کی. چلیں بھائی، بچپن اور 55 الفاظ قریب قریب کے ہیں، لیکن زندگی کا سفر بہت زیادہ ہے. تو اس کو بھی یاد کر لیجئے، اپنا بچپن یاد کیجئے. اور اسباق یاد کرتے ہی ہیں سارے، تو اپنوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کوئی کام نماز میں پڑھ رہے ہوں گے آپ کو یہ یاد ہوگا. نظر نیچے رکھنا یہ مستحب ہے. اب نیت کرنا آسان ہو جائے گا کہ میں مستحب پر عمل کر رہا ہوں. ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے. ہتھیلی سیدھی کر رہا ہوں تو انگلیاں اور ہتھیلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا یہ سنت ہے. نارمل انگلیاں نارمل رکھا ہوا ہے تو یہ نارمل انگلی رکھنا یہ سنت ہے. اب اگلا مدنی پھول آپ کا کیا ہے؟ ہتھیلی اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا. ہتھیلی اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا. کر لیجئے قبلہ رخ. یہ دیکھیے کان کی لو پر نہیں ہے آپ کا، جی کان کی لو پر یہ ہاتھ رکھیے. اب ہر صف میں اگر ہلکا ذمہ دار ہو نا تو سب کی چیکنگ ہو بیچارے. یہ تو بالکل ہاتھ آپ نے نیچے رکھا ہے حضور. اب ہلکا ذمہ داران کہاں سے لائیں ہم؟ یہ آپ کا ہاتھ درست نہیں، آپ کا بالکل کراس ہو رہا ہے سیدھا. ادھر آئیے یہاں. اب یہ دیکھیے یہ آپ کا ہاتھ درست نہیں ہے. ہاتھ یوں درست ہوگا. یہ ہاتھ بھی درست نہیں ہے، یہ یوں درست ہوگا. اس کے بارے میں عرض کی گئی تھی کل، ایک انفرادی کوشش کا مدنی پھول دیا گیا تھا. میرا خیال انفرادی کوشش بڑی مشکل چیز ہے، ہم بھول گئے. جو آپ کا ہاتھ ہے نا، اس ہاتھ کی پوزیشن اصل ایسی ہے کہ یہ انگوٹھا ہے، یہ انگلی ہے. یوں اٹھائیں گے تو یہ یوں جائے گا. لہذا آپ کو یہ جو انگلی ہے نا، اس انگلی کو چھنگلی کو